أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور سورت کے پہلے حصے کے آخر کے اندر ایک آیت کے اندر عقائد کو اور اعمال کو اور اخلاقیات کو سب کے سب کو کیا ہے ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو اصول دین میں سے اصل قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اندر اصول دین کو کیا ہے ذکر کر دیا گیا ہے۔ شریعت کے کل احکام کا حاصل جو ہوتا ہے وہ تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر کچھ عقائد ہوتے ہیں، پھر اعمال ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کر اخلاق کا شریعت کے اندر بہت زیادہ کیا ہے ان کو اہمیت حاصل ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو اعتقادات کے اندر جو اصل عقائد ہیں وہ ایمان باللہ اور یوم آخرت کا کئی مقامات پر ذکر آتا ہے، تو یہاں پر ایمانیات کے اندر، اعتقادات کے اندر ایمان باللہ اور یوم آخرت کو کیا ہے ذکر کر دیا گیا، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا، فرشتوں پر، کتابوں پر اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کو مختصر طور پر یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ اور عبادات کو آیت کے آخری حصے کے اندر یعنی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اس کے اندر کیا کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کیا آ گئی عبادات آ گئیں، اور اخلاق وغیرہ جو ہیں ان کو الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اس کے اندر اس کو کیا ہے ذکر کر دیا گیا کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے حصے کے مالک ہوتے ہیں۔ تو مشکلوں میں کسی بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو اس نے صبر کر دیا، اس کو معاف کر دی، تو دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ تو یہ جو سختیوں میں اور مشکلوں میں صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لڑائی کے وقت صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں اخلاق کے اندر بہت اعلیٰ درجوں پر قائم ہوتے ہیں۔ اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اس کے اندر معاملات کو کیا ہے ذکر کیا کہ ہر قسم کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ایفائے عہد پر ہے، کہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو کیا ہے پورا کرے، پہلے وعدہ سوچ سمجھ کر کرے اور پھر اس وعدے کو کیا کرے پورا کرے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں، احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، ان کا کیا اجمالی طور پر ذکر آ گیا، اس وجہ سے اس کو کیا ہے اصل اصول کیا ہے کہا گیا۔ اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی سے۔ اس حصے کے اندر بنیادی جو مضمون ہیں وہ دو ہیں، کہ اس کے اندر بنیادی مضامین میں سے جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہوگا، اور ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان لوگوں سے جہاد کرنا ہے جو اللہ کے دین کے تبلیغ کے اندر، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے اندر جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے۔ تو جہاد اس وقت ممکن ہوگا کہ جب لوگ اللہ کے راستے میں کیا کریں گے مال خرچ کریں گے، تو انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ کیا ہے ساتھ ساتھ بیان ہوتا جائے گا۔ پھر دشمنان اسلام سے قتال اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپس میں کیا ہو اتحاد اور اتفاق ہو۔ تو اتحاد اور اتفاق کے لیے مسلمانوں کو نو امور انتظامیہ بیان فرمائے، کہ جو انتظامی امور ہیں، جو منتظمین ہوں گے وہ ان امور پر قائم رہیں، اور ان امور کا کیا کریں دنیا کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کو کیا ہے نافذ کریں،
کہ لوگوں کو انصاف ملے گا تو پھر لوگ آپس میں متحد ہوں گے، جب متحد ہوں گے تو پھر یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ اور امور انتظامیہ پر اس وقت عمل ہوگا کہ جب انسان کے نفس کی اصلاح ہو چکی ہوگی اور نفس کی بیماریوں سے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا، کہ ایک حسد کرنے والا بندہ یہ دوسرے کو نقصان ہی دے گا جب تک وہ حسد کے وائرس کو ختم نہیں کرے گا، اور اندر کا جو شیطان اس کا بیٹھا ہوا ہے، اندر کا جو نفس اس کا شرارتی ہے، اس کو پاؤں کے نیچے نہیں روندے گا تو وہ کبھی بھی دوسروں کو اپنا حق ادا نہیں کرے گا، اور جب تک اس کے اندر سے لالچ ختم نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی دوسروں کے حق ادا نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے امور مصلحہ بیان فرمائے تین، کہ روزہ رکھنا ہے، کہ بھوک برداشت کرنی ہے اللہ کے لیے کہ تمہارا نفس جو ہے اس سے کمزور ہو، حج کرنا ہے، جا کر وہ مشکل مقامات کے اوپر جا کر تم نے کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگانی ہے، طواف کرنا ہے، اور اللہ والوں کی جو محبت برے وہاں پر کیا ہے؟ اعمال ہے، ان کو انجام دینا ہے۔ اور نماز کا بیان ہے کہ نماز کو کیا ہے؟ نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ اب پہلا امر انتظامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، حکم قصاص کا بیان ہے کہ مقتولین کے ورثاء کو قصاص کا کیا ہے؟ حق ہے۔ آگے دوسرا حکم انتظامی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت کا حکم ہے کہ جو مرنے والا بندہ ہے وہ وصیت کس حد تک کر سکتا ہے۔ تیسرا حکم انتظامی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں نہ حق مال کسی کا نہ کھاؤ، رشوت اور غلط طریقے سے ناجائز مقدمہ بازی سے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہ کرو، مارکیٹوں پر قبضے نہ کرو، اور نہ حق طریقے سے مال نہ کھاؤ، مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد امور انتظامیہ میں سے امر انتظامی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور للذین یؤلون من نسائہم سے ایلا کے کیا ہیں؟ مسائل ہیں، اور والمطلقات یتربصن بانفسہن، نکاح، طلاق، عدت، رجعت، رضاعت، اور بیوی سے حسن معاشرت کے کیا ہے؟ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى سے ادار پر خرید و فروخت، باہمی لین دین اور شبہات، شہادت وغیرہ کے کیا ہیں؟ احکامات کیا ہیں؟ بیان کیے گئے۔ اب ان کے درمیان تین امور مصلحہ جو ہیں، وہ پہلا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے روزے کا بیان ہے، اور اتم الحج والعمرۃ للہ سے حج کا بیان ہے، اور حافظوا علی الصلوات الوسطی سے نماز کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اب جب تین امور انتظامیہ اور ایک امر مصلح جب بیان ہو جائے گا تو پھر آگے حکم دیا گیا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو، اور ساتھ ہی وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انفاق کے بغیر جہاد کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 25 کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ سے اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، رکوع نمبر 26 تک مختلف طریقوں سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے بعد یسألونک ماذا ينفقون سے پھر انفاق کا مسئلہ کیا ہے؟ دہرایا گیا ہے، اور پھر کتب علیکم القتال، جہاد کا حکم ہے، اور رکوع نمبر 27 میں اشہر الحرام میں قتال کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ عزت والے جو مہینے ہیں ان میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کی توحید سے دور کرنا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا یہ بڑے گناہ کو اس مہینوں میں بھی کیا ہے؟ تم ختم کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ذو جہتین مسائل کچھ کیا ہے؟ بیان کیے گئے، جیسے شراب ہے، جوا ہے، اور یتیم کا خرچ ہے اپنے ساتھ رکھنا، انفاق وغیرہ، نکاح اہل شرک سے، اور حائضہ بیوی سے مجامعت، یہ سارے کیا ہیں؟ ذو جہتین مسائل کیا ہوں گے؟ ساتھ ساتھ بیان ہوں گے۔ اور پھر الم تر الی الذین خرجوا، یہاں سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اگر موت سے بھاگ کر جہاد نہیں کرو گے تو پھر بھی تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ اور قاتلوا فی سبیل اللہ سے تیسری بار پھر کیا ہے؟ حکم جہاد کا دیا، اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یقرض اللہ قرضا حسنا سے انفاق کی ترغیب دی گئی کہ قرض دے دو۔ پھر آگے جا کر الم تر الی الملأ سے ذو فضل علی العالمین تک بھی کیا کیا ہے؟ جہاد کی ترغیب دی ہے، اور آخر میں جا کر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق کا پھر اعادہ کیا، اور آخر میں جا کر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دعوی توحید کو تیسری دفعہ کیا ہے؟
ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا جو اصل مقصد ہے کہ جس کی خاطر کیا ہے جہاد اور انفاق کیا ہے، جس کی خاطر جہاد اور انفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دو قاعدے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے ایمان والے کے دلوں میں اگر شبہات پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان شبہات کو کیا کر دیتے ہیں، دور کر کے توحید کا راستہ ان کے لیے کیا ہے واضح کر دیتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا سے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ان نادن حق چھپاتے ہیں، شیطان کو ان پر مسلط ہو جاتا ہے، تو شیطان ان کو کیا ہے ہدایت سے ہٹا کر اندھیروں میں لے جاتا ہے، ان کے دلوں پر کیا ہے مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد دو قاعدوں پر لفظ نشر غیر مرتب، یعنی پہلے قاعدے کے اوپر بعد میں آئے گا اور دوسرے قاعدے پر پہلے کیا ہے تفریح بٹھائی گئی ہے۔ پہلے میں کیا ہے نمرود کی سرکشی کا بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ یہ دوسرے قاعدے پر متفرع ہے کہ شیطان کے راستے پر نمرود چلا تو وہ نامراد ہو گیا، اور جو ہدایت کے راستے پر چلے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کیا ہیں واقع کیا ہیں پہلے نور ہدایت پر کیا ہے قائم رہنے والوں کے اوپر کیا ہے متفرع ہیں کہ یہ نور ہدایت پر قائم رہنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کیا ہوئے کامیاب ہوئے۔ اور انفاق کا پھر ذکر کیا گیا مثل الذین ینفقون سے رکوع نمبر 38 تک، اور بالکل آخر میں جا کر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دعوی توحید کو کیا ہے چوتھی دفعہ ذکر کیا، اور اس کے اوپر کیا ہے دلائل ذکر کیے گئے، اور اعلان کرا دیا گیا کہ خدا تعالیٰ کا رسول اور تمام مومنین نظریہ توحید کو کما حق و مان چکے ہیں، لہٰذا اب صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے، اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اور اسی سے دعا و التجا کرنی چاہیے۔ اس لیے سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور اسے پکارنے کا طریقہ تعلیم دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس کا کیا تھا دوسرے حصے کا خلاصہ تھا۔ کل سے ہم انشاءاللہ ترتیب سے سورت کو کیا ہے شروع کریں گے، اور جو مسائل ہوں گے وہ فقہ حنفی کی روشنی کے اندر آپ کو کیا ہے اس کی وضاحت بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔